بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا شفیعنا یوم الجزاء، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اور جیسے کہ ہمارے پاس آج ایک کال آئی ہے اور ہمارے کسی کالر نے ہم سے یہ پوچھا ہے کہ ایسی کوئی حضرت دعا بتائیے جس کے ذریعے نظر بد کی سے حفاظت کی جا سکے، یعنی کہ بہت بہت گھر میں چھوٹے بچے ہیں، ہمارے معصوم بچے ہیں، نادان ہیں، اور ان کو بار بار نظر لگ جاتی ہے، پتہ نہیں کس چیز سے ان کو نظر لگ رہی ہے۔ کافی دعا کرائی، کافی علاج کروایا، اور ڈاکٹر وغیرہ کو بھی بتایا، لیکن کچھ اثر نہیں ہو رہا۔ تو لہٰذا ایسا کوئی وظیفہ بتائیے جس کے ذریعے جو ہے اس بچوں کی نظر بد سے حفاظت کی جا سکے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا، ہماری جو کالرز ہیں، ہمارے جو آپا ہے یا پھر بھائی ہیں، میں ان سے یہ کہوں گا کہ دیکھیے، نظر بد کا لگنا حق ہے، جیسا کہ فرمایا گیا ان نظر حق، نظر بد کا لگنا حق ہے۔ اور نظر بد کا جو معاملہ ہے وہ خوبصورتی سے ہے، یعنی کہ مثال کے طور پہ کوئی آدمی جب کوئی خوبصورت چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کو بڑی ایک حیرت بڑی نگاہ سے دیکھتا ہے، کہ چاہے وہ کسی لڑکی کی خوبصورتی ہو، کسی چیز کی خوبصورتی ہو، یا پھر کسی ایسی چیز کے اندر اس کی کوئی چاندنی ہو، کوئی روشنی ہو، کوئی موتی ہو، یا کوئی ہیرا ہو جس سے کوئی ایسی روشنی نکل رہی ہو، یا کوئی ایسی لکھاوٹ ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ اور بچوں کی خوبصورتی کی میں بات کروں تو بچے تو معصوم ہوتے ہیں، بچوں کے چہرے پر ہی ایک معصوم خوبصورت ہوتی ہے۔ بچوں کے بات کرنے کا طریقہ، ان کا انداز، ان کے جو چیزیں ہوتی ہے وہ لوگوں کو بھا جاتی ہے۔ تو ہمارے درمیان کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو ان ساری چیزوں کی طلب ہوتی ہے، خواہشات ہوتی ہے، لیکن وہ چیزیں ان کے پاس نہیں ہوتی۔ کئی سارے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے ہمارے معاشرے میں، جن کی شادیاں ہو چکی ہے، شادیاں ہونے کے بعد کئی عرصہ بیت چکا ہے لیکن ابھی تک انہیں اولاد نہیں ہوئی۔ تو وہ جب چھوٹے بچوں کو کہیں دیکھتے ہیں، کسی شادی میں، کسی فنکشن میں، یا کسی کے گھر پہ برتھ ڈے پارٹیز میں، کوئی انگیجمنٹ میں، یا پھر کہیں ایسے میلے وغیرہ میں آپ کہیں دیکھیں گے، فن فیئر وغیرہ میں، تو کیا ہوتا ہے کہ وہ جب ایک دوسرے دیکھتے ہیں تو ان کی نگاہ جو ہے تو آپ کے بچے کی خوبصورتی پہ، معصومیت پر، اس کی بات کرنے کے طریقے پڑتی ہے، تو اس کے ذریعے بچے جو ہے آپ کے بس اثر کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے چاہیے کہ ہم پہلے تو اپنے بچوں کو نظر بد سے محفوظ رکھیں، باہر والوں کی نظر سے بچا کے رکھیں۔ آج کل میں دیکھ رہا ہوں ایک الگ ہی ٹرینڈ چل رہا ہے کہ بچوں کی فوٹوز کھینچنا، ویڈیوز بنانا، ان کے الگ الگ طریقے سے شارٹس بنانے، اور پھر اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال دینا، اسٹیٹس پہ رکھنا۔ یہ ساری چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اس سے آپ کی بچوں کی جان کو خطرہ تو میں نہیں بولوں گا، لیکن کیسا ہے کہ آپ کے بچوں کے لیے پریشانی بڑھ سکتی ہے، آپ کے لیے مصیبت بڑھ سکتی ہے۔ بچہ ہے، نادان ہے، ناسمجھ ہے، وہ بول نہیں سکتا، سمجھا نہیں سکتا اس کو کیا تکلیف ہو رہی ہے، وہ کس طریقے سے، کس جگہ سے وہ گزر رہا ہے، وہ آپ کو بتا نہیں پائے گا، اور آپ کے بچے کی زندگی پتہ نہیں پھر آگے کیا ہوگی، کیسی جائے گی۔ تو اپنے بچوں کی جو فوٹوز ہے وہ سوشل میڈیا پر، اسٹیٹس پہ وائرل کرنا آپ بند کریں۔ آپا نے مجھ سے پوچھا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ بتائیے نظر بد سے، تو میں قرآن کے ذریعے وہ وظیفے بتاؤں جو کہ سنت بھی ہے، اس کا پڑھنے کا سنت طریقہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ تو قرآن شریف میں ہمارے پاس دو ایسی بہت ہی اثردار صورت ہے جس کو پڑھنے سے انشاءاللہ نظر بد کی جو اثرات ہوں گے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے صحیح ہو جائیں گے۔ پہلے تو ہے سورہ فلق۔ سورہ فلق کو میں نے دیکھا ہے عموماً لوگوں کو یاد ہی ہوتی ہے، بہت کم ایسے لوگ ہوں گے جن کو سورہ فلق نہیں یاد ہوگی۔ کتنا بھی کم پڑھا لکھا آدمی ہو، میں جاہل لفظ کا استعمال نہیں کروں گا بیکاز وہ یہاں پر اچھا نہیں لگے گا۔ کم پڑھا لکھا آدمی ہو لیکن سورہ فاتحہ، سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، سورہ اخلاص قل هو اللہ احد، یہ اس کو یاد ہوتی ہے، اکثر لوگوں کو یاد ہوتی ہے۔ تو سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ دو کو پڑھے۔ پڑھنے کا طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ صبح کے وقت اس کو پڑھے، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ پڑھے۔ پڑھ کر اپنے بچوں پر سر سے لے کے پاؤں تک کے اس کو دم کریں اور دعا کریں۔ یہ دونوں سورے پڑھنے کے بعد میں اللہ سے کہ اللہ آپ کے بچے کو نظر بد سے محفوظ فرمائیں، اور آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو جو ہے ایسی جگہوں پہ نہ بھیجیں جو جگہ کھلی ہو، ناپاک ہو، نجس ہو، گندگی ہو، گٹر ہو، کچرا ہو، کیونکہ وہاں پر خبیث اور برے جنات رہتے ہیں۔ اگر آپ کا بچہ وہاں جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ ان کے اثرات میں آ جائے گا، ان کی چپیٹ میں آ جائے گا۔ تو آپ کا کام ہے کہ اپنے بچوں کو ایسی جگہوں سے دور رکھے، اپنے گھروں کو بھی صاف رکھے، صاف صفائی رکھے،
ہو سکے تو گھر میں ایک مرتبہ ضرور پوچھا مارے، نہیں تو 2 دن میں ایک بار ضرور پوچھا مارے، جھاڑو تو روز ہی مارے۔ گھر میں جتنی صاف صفائی رہے گی اتنی زیادہ برکت آئے گی۔ گھر میں نماز پڑھنے کا معمول بنائیں، قرآن شریف پڑھنے کا معمول بنائیں، ٹی وی، ناچ گانے، باجے، یہ ساری چیزوں سے پرہیز کرے، اور بچوں کو بھی زیادہ سے زیادہ دین کی طرف لانے کی کوشش کرے۔ اس کے علاوہ آیت الکرسی یہ تو عموماً ہم نے دیکھا ہے کہ لوگوں کے گلوں میں تکتی لگی ہوتی ہے، لوگ لٹکا کر رکھتے، پر لٹکا کے رکھنا صرف ہمارا رکھنے سے ہمارا مقصد حل نہیں ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم آیت الکرسی کو یاد کریں، اس کو پڑھیں، اور پڑھ کے ہم اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے گھروں میں، آجو باجو کی ہر طرف جو ہے دیوار پر اس کو دم کریں۔ کافی اثردار ہے، یہ ایک بہت طاقتور چیز ہے، اور ہر قسم کی چیزوں سے، اثرات سے آپ کی حفاظت کرے گی، اور ہر قسم کی حفاظت کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، خاص طور پر نظر بد کے لیے اس کو پڑھا جاتا ہے، اور شیطانی اثرات اگر کسی پہ آ جائے تو اس کے لیے پڑھا جاتا ہے، تو آپ اس کا بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسنون دعائیں آپ پڑھتے ہوں گے تو اس کے اندر بھی ایک دعا ہے، اعوذ باللہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات، بکلمات اللہ، کلمات اللہ التامات، من شر ما خلق۔ تو یہ دعا بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، اس کا بھی پڑھنے کا وہی طریقہ ہے، صبح و شام 3 مرتبہ پڑھے، سورہ فلق سورہ ناس کے ساتھ اس کو پڑھے۔ آیت الکرسی دن میں کم از کم 1 مرتبہ پڑھے، سونے سے پہلے پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ اپنے اوپر، اپنے بچوں کے اوپر، اپنے گھر پر، گھر والوں کے اوپر دم کریں۔ نظر بد سے آپ کو محفوظ کر دے گا انشاءاللہ۔ آپ کی ساری پریشانیاں اللہ نے چاہا تو صرف یہ 2 چھوٹی سورہ فلق، سورہ ناس، اور یہ چھوٹی سی دعا اور آیت الکرسی، یہ 4 کے بھروسے انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو سب دور ہو جائے گا، خیر ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کرے، گناہوں سے بچے، گناہوں سے نفرت پیدا کرے، نیکیوں کی طرف جائے، اچھے کام کی طرف جائے۔ قرآن شریف پڑھنا آتا ہو تو قرآن شریف روز پڑھے، پڑھنا نہیں آتا ہو تو سیکھنے کی کوشش کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب تک کہ دنیا میں رکھے، ہمیں دعا کرے کہ ایمان کے ساتھ رکھے، اور جب ہمیں موت عطا فرمائے تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔